اعزاز صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ایک سفیر کس صورت میں سائفر بھیجتا ہے؟ کیا یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا کسی خاص ملاقات یا خاص موقع پر بھیجے جاتے ہیں؟ جی، خاص ملاقات یا خاص موقع پر زیادہ بھیجے جاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں دو چلے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں ایک ہی جائے. یہ تو وہ معلومات ہیں جو خفیہ طریقے سے اپنی ایک رازداری کے ساتھ اپنی حکومت کو سفیر بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ سوچ چل رہی ہے، اور اس کے مطابق آپ کی پالیسی سازی میں اگر کوئی مدد اس سے مل سکے تو وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں. اس کا یہ مقصد ہوتا ہے. یہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، نہ یہ عوام میں پیش کیا جاتا ہے، نہ کہیں یہ دیکھا جاتا ہے. یہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے، نمبرڈ ہے، اور بڑے لمیٹڈ اس کی سرکولیشن. اعزاز صاحب، یہ ڈاکیومنٹ جو لیک ہوا ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسے حساس ادارے ڈی کوڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی دیگر سیکرٹ کمیونیکیشنز کو اس میں موجود انفارمیشن کی بیسس پر؟ دیکھیے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں لکھنے والے کہ یہ اس کے آتھینٹک ہونے کا ہمیں بھی یقین نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہم نے چینجز کی ہیں ایڈیٹوریل کے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی آپ یہ حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہیں، یہ وہی کمیونیکیشن ہے جو سفیر نے بھیجی تھی. اور جب یہ خود پبلش کرنے والے کہہ رہے ہیں تو ہم خود کیسے اس پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں بھی میرا خیال انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی کرنا چاہیں گے کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ درست بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. رائٹ. اعزاز صاحب، کیا کریئر ڈپلومیٹس ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا ذکر اس مبینہ سائفر میں کیا گیا ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، سائفرز میں بڑی سخت باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ پبلک ڈومین میں نہیں ہیں، وہ میڈیا کے سامنے نہیں ہے، وہ اپنی سرکاری جو وہاں پہ اتھارٹیز ہیں ان کو بتانے کے لیے، تو باتیں تو بڑی سخت کہی جاتی ہیں. لیکن جو رپورٹ ہوئی ہیں اس حوالے سے ڈونلڈ لو کی جو بات چیت تھی وہ یقیناً پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے زمرے میں آتی ہے، اور اسی وجہ سے سفیر نے یہ کہا کہ ڈیمارچ کر کے ان کو کہیں کہ جناب یہ آپ کی اپنی سوچ ہے یا آپ کی اپنی حکومت کی طرف سے آپ یہ کنوے کر رہے ہیں. باہر دونوں صورتوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتوں کے جو سفراء ہیں وہ اس قسم کی زبانیں یعنی معاملات پہ بالکل آنیسٹ رپورٹنگ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ کوئی آپ کے کنسپیریسی کریں گے. یہ ضرور ہے کہ وہ یہ جو باتیں انہوں نے کہیں وہ اندرونی مداخلت کے مترادف تھیں اور اس لیے ڈیمارش بھی کیا گیا، لیکن میں اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا. رائٹ. لیکن ایک اور میں دوبارہ سے پہلے والے سوال پہ آنا چاہتا ہوں کہ دو سفیروں کے درمیان ملاقات تھی. سفارتی آداب میں کیا ایک ملک کا سفیر یا ڈپلومیٹ دوسرے ملک کے سفیر کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے؟ ایک کریئر ڈپلومیٹ کیا اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اتنی سخت گفتگو؟ میرے خیال میں نہیں کرتا. جی، میرے لیے بھی تھوڑی یہ حیرت کا باعث تھا. ویسے بات پالیسی پہ کرٹیسزم تو ہوتا ہے، یعنی اگر امریکہ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے یوکرین پہ جو پوزیشن ہے وہ ان کی پوزیشن سے ہٹ کے لی ہے تو وہ اپنا انفلوئنس بھی استعمال کریں گے، کبھی یعنی زیادہ زور بھی لگائیں گے. اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے کہ جس میں پالیسی اختلاف ہوا ہے. افغانستان میں بہت شدید پالیسی اختلاف تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم یہاں پہ عسکری حل ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کہہ رہے تھے مت ڈھونڈیے عسکری حل، آپ پولیٹیکل کریں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی طالبان کے وہاں پہ ٹھکانے، ہم کہتے تھے نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں سائفرز میں رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن یہ پالیسی ڈفرینسز ہیں. لیکن یہ کہنا کہ فلانی جو حکومت ہے اگر وہ چلی جائے گی all will be forgiven، اگر یہ بات کہی گئی ہے تو بڑی ہی غیر مناسب ہے. یا تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا، کہنا شاید یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اگر یہ نئی حکومت جب آ جائے گی تو we will not hold it against that government. لیکن بہر صورت یہ الفاظ کوئی درست نہیں تھے اور اس طرح کے الفاظ عموماً استعمال نہیں کیے جاتے. جی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ عموماً استعمال نہیں کیے جاتے اور سفارتی آداب کے خلاف تھا، لیکن یہ ایک پرائیویٹ گفتگو، پرائیویٹ تو نہیں، انفارمل گفتگو تھی. پاکستانی سفیر کو ڈونلڈ لو کی بات کو کیا انفارمل ہی سمجھنا چاہیے تھا، یا ان کی اسیسمنٹ کہ ڈونلڈ لو اس قدر سخت ڈیمارش وائٹ ہاؤس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے تھے ٹھیک تھی؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں سفارتکاروں کی گفتگو کے طور پر ہی لینا چاہیے تھا. یہ ایک انپٹ تھی. میں نہیں سمجھتا کہ اگر امریکی حکومت کا یہ موقف ہوتا تو وہ واضح طور پر انہوں نے کئی پریس سٹیٹمنٹس دی ہیں. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جناب اس کے اوپر ہمارا کچھ نہیں کہنا اور ہم اس کی صداقت کو بھی اتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے. اگر امریکہ نے کہنا ہوتا تو وہ کہہ دیتے کھل کر، اور جو باتیں اتنی کھل کر کہتے ہیں تو اس پہ بھی کہہ دیتے. تو میں نہیں سمجھتا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی داخلی سیاست کا شکار تو ہو گئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد خود پی ٹی آئی کے چیئرمین کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ اس طرح کی سازش نہیں تھی کہ حکومت کی تبدیلی کی جائے. وہ ایک پروسیس چل رہا تھا ایک سال سے. اعزاز صاحب، جب اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ کی جاتی ہے، جب سائفر آتا ہے اور اس طرح کی کوئی بات رپورٹ ہوتی ہے کہ ایک دوست ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں اور اس کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یا ڈائریکٹ اس کی سیاست اور اس کے اندرونی معاملات پر کامنٹ کر رہا ہے یا اپنی رائے پیش کر رہا ہے، تو ایس او پیز کیا ہوتے ہیں؟ وزارت خارجہ کیا کرتی ہے؟ دیکھیں، عموماً تو ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو اس کا احتجاج کیا جاتا ہے اور اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے اس کا احتجاج وہیں پہ امریکی حکومت کے ساتھ سفارت خانے کے پاس کر دیا تھا. دوسرا یہ کہ اگر یہ امریکی حکومت بھی یہ کہتی کہ جناب یہ بات درست ہے اور ہماری یہی پالیسی ہے، تو پھر یقیناً معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے، اختلافات بڑھ جاتے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سائفر کو اور اس کے کنٹینٹس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور سیاست کی نظر ہو گئی ہے.